السلام علیکم بیٹا۔ سال دوم سے نظم حمد کے اشعار کی تشریح آپ کے پیش خدمت ہے۔ اس سے پہلے 3 اشعار آپ لوگ دیکھ چکے۔ شعر نمبر 4 آج ہم نے دیکھنا ہے۔ شعر نمبر 4 ہمارا کون سا ہے؟ پہلے شعر لکھا جائے گا، اس کے الفاظ معنی دیکھیں گے، الفاظ معنی کے بعد مفہوم میں جائیں گے۔ سراپا معصیت، لفظ معصیت معصی سے نکلا ہے۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ سراپا مکمل ہو گیا، مجسم ہو گیا، سرتاپا ہو گیا۔ سرتاپا یعنی سر سے لے کر پاؤں تک معصیت گناہ ہو گئے۔ سراپا پھر وہی ہو گیا، مغفرت معافی ہو گئی، بخشش ہو گئی۔ وہ ہے سے مراد اللہ تعالیٰ ہو گئے، یہ حمد ہے۔ خطا کوشی گناہ کرنا، روش میری، روش عادت ہو گئی۔ میرے سے مراد شاعر ہو گیا، شاعر سے مراد عام انسان ہو گئے۔ خطا پوشی خطاؤں پر پردہ ڈالنا، پردہ ڈالنا۔ اے خدائے برحق میں سرتاپا گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوں، اور تو سراپا مغفرت ہے۔ گناہ کرنا میری فطرت، تو گناہوں پر پردہ ڈالنا تیری عادت ہے۔ شعر میں شاعر اپنے گناہوں کا برملا اعتراف کرتا دکھائی دیتا ہے پہلے مصرعے میں۔ دوسرے مصرعے میں خدا کی صفت ہے ستار العیوب، پر روشنی ڈالتا ہے۔ یہ دونوں مصرعوں کا ہمارا مین تھیم ہو گیا۔ پہلے مصرعے میں شاعر بات کرتا ہے کہ انسان چاہے کتنا بھی عقل و شعور سے کام لے لے، انسان چاہے کتنی بھی سمجھداری کا مظاہرہ کر لے، لیکن
انسان کا راستے سے بھٹکنا اس کی فطرت اور اس کی جبلت میں داخل کر دیا گیا۔ وہ باوجود کوشش کے غلطی کر بیٹھتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا دنیا میں آ کر گناہوں سے بچنا اس قدر محال ہے جیسے کوئی شخص پانی میں جائے اور بھیگے بغیر واپس آ جائے۔ الحدیث، حدیث سے ثابت ہوا کہ گناہ کرنا انسان کی فطرت اور جبلت اور سرشت میں داخل کر دیا گیا۔ انسان کوشش کر کے بھی دیکھ لے تب بھی وہ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ روئے زمین پر آنے والے پہلے انسان آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعا سکھلائی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ آپ مغفرت طلب کرو۔ آپ مغفرت طلب کرو گے تو آپ کے گناہ نہ صرف مٹا دی جائیں گے بلکہ تمام کے تمام گناہ آپ کے نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیے جائیں گے۔ گویا خطا کرنا انسان کی فطرت میں شامل کر دیا گیا۔ انسان میں گناہ کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں مغفرت کا جذبہ موجود ہے، کیونکہ اگر انسان سے گناہ کا ارتکاب ہی نہ ہو تو وہ مغفرت کس بات کی کرے گا۔ ایک شاعر نے کہا، کیا خوب کہا، ناز کیوں کر ہو، ناز کیوں کر ہو گناہوں پر نہ مجھ کو اے کریم۔ گناہوں پر ناز ہو رہا ہے، پیار کرتی ہے، پیار کرتی ہے تیری رحمت میری تقصیر کو، تقصیر گناہ ہو گیا۔ تو شاعر کا خیال ہے کہ اگر انسان اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہوئے اپنے گناہوں پر نادم ہو جائے، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خطا کرنے کے بعد اعتراف خطا کر لے، جرم کرنے کے بعد اعتراف جرم کر لے تو اس کا آدھا گناہ اس وقت ختم ہو جاتا ہے۔ شاعر اعتراف کرتا ہے، سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تب سے لے کر اب تک اپنے آپ کو ما سوائے گناہوں کی دلدل کے میں نے کسی اور چیز میں نہیں پایا۔ دوسرے مصرے میں شاعر بات کرتا ہے، ہمارے سامنے خطا کوشی روش میری، گناہ کرنا میری فطرت میں شامل ہے اور میرے گناہوں پر پردہ ڈالنا میرے رحمان رب کی مہربانی ہے۔ شاعر بتاتا ہے دوسرے مصرے میں کہ میرے گناہ اور میرے پروردگار کی رحمت دونوں ہی بہت زیادہ ہیں، مگر میں سوچتا ہوں تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ میرے گناہوں کی گٹھڑی اس کی رحمت کی وسعت سے کہیں درجہ چھوٹی ہے۔ گناہ سے زیادہ تو ہیں لیکن اس کی رحمت بھی تو اس سے زیادہ ہے۔
جہاں میں گناہ کرتے ہوئے انتہائی گر گیا ہوں، وہیں میرا رب مغفرت کرنے میں انتہائی اعلیٰ مقام تک پہنچا ہوا ہے۔ شاعر کہتا ہے، عفو خطا میں ضد ہو گئی وہ بھی نہ ہارے میں بھی نہ ہارا۔ عفو درگزر کرنے کو کہا جاتا ہے، خطا لغزش کرنے کو کہا جاتا ہے، ان دونوں میں ضد ہو گئی۔ میں نے کہا میں گناہ کرتا ہوں، اس نے کہا میں معاف کرتا ہوں، میں گناہ کرتے نہ ہارا، وہ مجھے معاف کرتے نہ ہارا۔ شاعر بتانا چاہتے ہیں کہ جان بوجھ کر انسان گناہوں سے اپنا دامن تو تر کر لیتا ہے، مگر رحمان رب کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ہماری نیکیوں کو تو نور کی صورت میں ہمارے چہروں سے ظاہر کر دیتا ہے، مگر ہمارے گناہوں کی سیاہی ہمارے چہرے پر نہیں ملتا۔ انسان سراپا مجسم سرتاپا گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور وہ رحمان الرحیم اس کے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، اس نے انکار کر کے گناہ عظیم کیا، اور جب آس پیش کیا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں، میں آگ سے بنا ہوں، آگ مٹی پر حاوی ہے، لہٰذا میں سجدہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ اپنی غلطی پر اڑتا نہ، اگر وہ اپنی لغزش کو مان لیتا، اپنی غلطی پر شرمندہ ہو جاتا، نادم ہو جاتا، تو لعین نہ ٹھہرتا۔ غلطی پر اڑ جانا ہی دراصل شیطانی فعل ہے۔ کسی ولی کا قول ہے کہ گناہ کرنا انسان کی فطرت میں شامل ہے، جو گناہ کرتا ہے وہ انسان ہے، جو گناہ کر کے اتراتا ہے وہ شیطان ہے، اور جو گناہ کر کے اس پر پشیمانی کا اظہار کرتا ہے وہ خدا کا دوست ہے۔ تو شاعر اپنے گناہوں کا برملا اعتراف کرتے ہیں۔ شاعر بتاتے ہیں کہ انسان کا غلطی پر نادم ہونا اور پچھتانا، جب انسان غلطی پر نادم ہوتا ہے، پچھتاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آتا ہے، شان کریمی جوش میں آتی ہے، تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر انبیاء علیہ السلام سے نسیان یا بھول کرایا، یہ بتانے کے لیے تاکہ انسان جان لے کہ اس کی فطرت میں نسیان، غلطی، لغزش یا بھول شامل ہے۔ آدم علیہ السلام سے نسیان ہوا، انہوں نے گندم کا دانہ کھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسیان ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام سے نسیان ہوا اور ایک عورت آپ پر مسلط کر دی گئی جو ایک آب خورے میں پیالے میں پیشاب کرتی، اور جب آپ گزرتے تو وہ پیشاب کا پیالہ آپ پر دے مارتی۔ اسی طرح ذکر علیہ السلام سے نسیان ہوا، درخت سے پناہ مانگی اور درخت میں آرے سے چیر دیے گئے۔ تو بیٹا انسانی زندگی میں گناہوں کا بہت عمل دخل ہے، مگر وہ تمام کے تمام لوگ جو اپنے گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں، اس کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اسے اپنے گناہوں پر پشیمانی کا اظہار کرتے ہیں، تو وہ رحمان الرحیم ایسا اللہ ہے کہ ہماری خطاؤں کو نہ صرف چھپاتا ہے، ان پہ پردہ ڈالتا ہے، بلکہ ہمارے رونے کے باعث ہماری بخشش بھی فرماتا ہے۔ اور بعض احادیث میں تو یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی کر دیتا ہے۔ شاعر خود کو شامل کرتا ہے ایک گناہ گار کی حیثیت سے، اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہے، دوسرے مصرے میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے کہ میری فطرت میں گناہ کرنا شامل ہے، مگر وہ شان رحیمی ایسی عظیم تر ہے کہ میرے تمام کے تمام گناہوں کو نہ صرف معاف کرتی ہے بلکہ ان پہ پردہ بھی ڈالتی ہے۔ اور شعر لکھا جا سکتا ہے، ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر کی،
بہت تدبیر کی، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ اور لکھا جا سکتا ہے، ہم نے تو جہنم کی بہت تدبیر کی، لیکن تیرے رحمت نے گوارا نہ کیا۔ خطائیں دیکھتا بھی ہے، خطائیں دیکھتا بھی ہے، عطائیں کم نہیں کرتا۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا وہ اتنا مہرباں کیوں ہے۔ یہ بیٹا مصرع وائز آپ کا شعر نمبر 4 ہوا۔ اس ٹیسٹ میں نے بتایا، آپ کو دوبارہ پھر بتا دیتا ہوں، جہاں تک نظم پڑھیں گے وہاں تک اشعار کی تشریح آپ لوگ تیار کر لیں گے۔ سلیبس میں ہم پوری لکھی ہوگی، خلاصہ لکھا ہوگا، امید تو ہے کہ نظم مکمل ہو جائے گی۔ اگر مکمل نہ ہو سکی، ایک آدھ شعر اس کا رہ بھی گیا، تو آپ پریشانی کا شکار نہیں ہوں گے۔ جہاں تک آپ لوگ نظم پڑھیں گے وہیں تک اشعار کی تشریح آپ لوگوں کے ٹیسٹ میں آئے گی۔ ہاں، خلاصہ آپ لوگ یونیک سے تیار کریں گے یا پھر معاون ادب سے تیار کریں گے۔ شرح سرمایہ اردو سے کوئی شخص خلاصہ تیار نہیں کرے گا، چونکہ تشریحات اس میں قدرے بہتر ہیں، مگر خلاصہ جات شرح سرمایہ کس قدر بہتر نہیں ہیں۔ لیکچر کا وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اگلے شعر کی تشریح کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔